سبسکرائب کیجیے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ماہ ربیع النور شریف کی آج دوسری شب ہے، اور اس دوسری شب میں ہم آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر رسولوں کے متعلق یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کوئی شخص اپنی محنت، اپنی عبادت، اپنی کوشش، اپنی تگ و دو اور اپنی جد و جہد اور خاندانی وجاہت کی بنیاد پر یا مال و دولت کی بنیاد پر رسول بن سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ رسول یہ اللہ کا انتخاب ہوا کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان چاہے کتنی ہی عبادت و ریاضت کیوں نہ کر لے، چاہے کتنی ہی تگ و دو کیوں نہ کر لے، چاہے عابد شب زندہ دار کیوں نہ ہو جائے، چاہے سخاوت کی دریا کیوں نہ بہا دے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ یہ تصور کرے کہ میں ان عبادات کے ذریعے مقام رسالت پر فائز ہو جاؤں، تو یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی شخص مقام رسالت پر فائز نہیں ہو سکتا کسب کی بنیاد پر۔ ہاں، اللہ رب العزت جل جلالہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کس کو تاج رسالت عطا فرمایا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں پروردگار جل جلالہ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور رسولان اعظام صلی علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا، لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، سارے نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ قرآن مقدس میں تفصیل کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ کیا تذکرہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سارے نبی اور سارے رسولوں پر ایمان لائیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ عز و جل کے سارے رسولوں پر ایمان لانا، یہ جب تک کہ بندہ ایمان نہیں لاتا سارے رسولوں پر، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کسی ایک بھی نبی یا رسول کا منکر وہ خارج اسلام ہوتا ہے، اسے مسلمان تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسولوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے اور ایمانیات میں سے ہے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ نفس نبوت کے اندر سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام برابر ہیں، البتہ پروردگار جل جلالہ نے اپنی عطا سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے درجات سب کے الگ الگ رکھے ہیں، اور پروردگار جل جلالہ نے بعض نبیوں کو، بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ خود پروردگار جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک چھوٹا سا فرق جو عام طور پر انسان نہیں جانتا، مسلمان نہیں جانتے، مسلمان نبی اور رسول دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن میں دونوں میں تھوڑا سا فرق سمجھا دوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی اس مرد کو کہتے ہیں جس پر اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہو، اور رسول اسے کہتے ہیں کہ جو صاحب شریعت ہوں اور اس شریعت کی تبلیغ کا حکم اور دین کی تبلیغ کا حکم اللہ رب العزت جل جلالہ نے انہیں عطا فرمایا ہو۔ وہ نئی شریعت لے کر نمودار ہوتے ہیں، دین تو وہی ہوتا ہے، لیکن شریعت اور طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدا جدا لے کر کے اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہر نبی رسول نہیں، لیکن ہر رسول نبی ہے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو نبی ہوتے ہیں، صرف نبی ہوتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دور پاک میں جو رسول ہوتے ہیں یا ان پر ان سے پہلے جو بھی رسول کی شریعت ہوتی ہے، اسی شریعت کے وہ عامل بھی ہوتے ہیں اور اسی شریعت کے وہ داعی بھی ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن رسول وہ ہوتے ہیں جو نئی شریعت لوگوں کے سامنے حالات کے اعتبار سے پیش کرنے والے ہوتے ہیں، صاحب شریعت ہوتے ہیں، ان پر بھی وحی الہی کا نزول ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی تو ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، اسے آپ اچھی طرح سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دنیا کے انسانوں کے سامنے اپنی نبوت اور اپنی رسالت کا تذکرہ فرمایا، تو چونکہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی زندگی پاک کا اگر جائزہ لیا جائے تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے مالی اعتبار سے دنیا کا یہ تصور تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالی اعتبار سے دنیا کے عام مالداروں کے مقابلے میں ظاہری طور پر مال کم رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے بھی تھے جو عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اعتبار سے ہم اگر دیکھیں کہ وہ دنیا میں آنے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے تھے، ان کی عمریں زیادہ تھیں، اور اسی طریقے سے وہ مال کے اعتبار سے زیادہ تھے۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور اپنے نبی اور رسول ہونے کے حوالے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ مجھے اللہ عز و جل نے اپنا فرستادہ پیغمبر بنایا ہے، اور میں اس فرش گیتی پر نبی اور رسول بن کر کے جلوہ گر ہوا ہوں، تو اس وقت لوگوں نے اعتراض کیا تھا، جیسا کہ ولید بن مغیرہ نے اعتراض کیا تھا کہ عمر کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے میں زیادہ ہوں، تو نبوت تو معاذ اللہ مجھے ملنی چاہیے، رسالت مجھے ملنی چاہیے۔ اسی کے جواب میں پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے۔ مولا جانتا ہے کہ رسالت کا حقدار کون ہے، مولا جانتا ہے کہ تاج رسالت کس کے سر پر سجایا جائے، مولا جانتا ہے کہ نبوت کا تاج اور رسالت کا تاج کسے عطا کیا جائے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس طریقے سے عام لوگ مل کر کسی کو اپنا مکھیا تسلیم کر لیتے ہیں، کسی کو بڑا مان لیتے ہیں، کسی کو امیر مان لیتے ہیں، کسی کو سربراہ مملکت بنا لیتے ہیں، کسی کو بادشاہ وقت بنا لیتے ہیں، اسی طریقے سے چند لوگ مل کر اگر کسی کو رسول بنانا چاہیں تو رسول بنا لیں۔ تو سن لو، دنیا کا کوئی انسان رسول کسی کو مقرر نہیں کر سکتا، نہ بنا سکتا ہے، بلکہ رسالت یہ وہبی ہے، اللہ جسے چاہے تاج رسالت عطا فرمائے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کا حقدار کون ہے۔ اس لیے یہ سوال ذہن میں قطعی طور پر گردش اگر کرتا ہو تو اس کا جواب بھی ذہن میں رکھ لیں، عبادت و ریاضت کر کے، سخاوت کر کے، تقوی و طہارت اختیار کر کے دنیا کا انسان رسول نہیں بن سکتا۔ رسالت وہ عظیم دولت ہے، اللہ جسے چاہے اسے تاج رسالت عطا فرمائے، وہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کا حقدار کون ہے۔ رسالت انتخاب خداوندی ہے، رسول کا انتخاب خود پروردگار جل جلالہ کیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسل ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرشتوں میں بھی بعض فرشتے رسول بن کر جلوہ گر ہوئے، لیکن وہ رسول اس اعتبار سے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کا پیغام انبیاء کرام علیہ السلام رسولان عظام تک لانے کے اعتبار سے وہ رسول بن کر کے جلوہ گر ہوئے، لیکن انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت جل جلالہ نے انسانوں میں سے ہی رسول کو پیدا فرمایا، اور پروردگار جل جلالہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے رسول بنا کر انہیں صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کفار انبیاء و رسول علیہ السلام پر طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے، ان سے کہتے تھے تم بھی تو ہماری طرح ہو، بلکہ تم تو مال و دولت اور جاہ و حشم کے اندر ہم سے بہت پیچھے ہو، اور ہم تمہارے سے اعتبار میں بہت بہتر ہیں، اگر نبوت و رسالت ملنی تھی تو ہمیں ملنی چاہیے۔ یہ جاہل، یہ ان پڑھ، یہ گنوار اس طریقے سے اللہ کی عطا کے حوالے سے یہ دیکھ رہے تھے کہ مال و زر کی فراوانی اور جاہ و حشم کی کثرت، اس کے اعتبار سے انسان رسالت کا حقدار بنتا ہے۔ تو یاد رکھیں، نبوت و رسالت نہ مال سے ملتی ہے، نہ جاہ و حشم سے ملتی ہے۔ نبوت و رسالت اللہ جسے چاہے اسی کو عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سارے انبیاء و مرسلین جو ہیں وہ مرد تھے۔ یاد رکھیں، عورتوں میں ولیہ تو ملیں گی، لیکن عورتوں میں نبیہ نہیں مل سکتی، عورتوں میں کوئی رسول نہیں بن سکتی۔ یاد رکھیں، جتنے بھی انبیاء و رسول اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے وہ سب کے سب مرد تھے، جیسا کہ پروردگار جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے، اور سب شہر کے ساکن تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیہ کریمہ میں پروردگار جل جلالہ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ جن مردوں کو نبوت کا تاج عطا کیا گیا، جن مردوں کو تاج رسالت عطا کیا گیا،
وہ دیہات کے رہنے والے نہیں تھے، وہ سب شہر کے رہنے والے تھے اور سب مرد تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے، دیہات کی زندگی اور شہر کی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ دیہات کی زندگی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں گناہوں کے سامان نہیں ہوتے، وہاں برائیوں کی ریل پیل نہیں ہوتی، وہاں انسان کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ انسان تاریکی میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، غربت و افلاس کی چکی میں پیسا جا رہا ہوتا ہے، آسائش کے سامان سے محروم ہوا کرتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ دیہات کے انسان گناہوں سے کافی بچے ہوئے رہتے ہیں، عیش کی زندگی سے بچے ہوئے رہتے ہیں۔ شہر کی زندگی ذرا مختلف ہوتی ہے، شہر میں رہنے والے بہت سارے لوگ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، شہر کے رہنے والے لوگ ذہین بھی ہوتے ہیں، شہر کے رہنے والے لوگ آسائش کے سامان سے لیس بھی ہوتے ہیں، شہر کے رہنے والے لوگ گنوار بھی نہیں ہوتے، شہر کے رہنے والے لوگ آسائش پسند کے ساتھ ساتھ شہر کے رہنے والے لوگ سرمایہ دار بھی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک ایسا معاشرہ جہاں پڑھے لکھے بھی موجود ہیں، ایک ایسا معاشرہ جہاں پر سرمایہ دار بھی موجود ہیں، ایک ایسا معاشرہ جہاں پر مختلف علاقوں کے لوگ بھی آتے ہوں، اس لیے کہ شہر کئی قصبوں کا اور کئی دیہاتوں کا مرجع ہوا کرتا ہے۔ دیہاتوں کے لوگ مال کی خریداری کے لیے، مال کے فروخت کے لیے شہر کا رخ کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! پروردگار جل جلالہ نے انبیاء اور رسول کے حوالے سے فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے، اور سب شہر کے ساکن تھے۔ اللہ اکبر! وحی ان پر کی جاتی اور وہ سب شہر کے ساکن تھے۔ وحی یہ رسولوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ رسولان عظام پر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا اور سب شہر کے ساکن تھے۔ اب آپ دیکھیں، شہر میں بسنے والے عام انسانوں کے مقابلے میں یہ وحی کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس بستی کے بسنے والے، اس شہر کے بسنے والے، اس شہر کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں کے اندر اگر علم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رسول کا مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوتی، وجاہت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رسول کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اسی اعتبار سے اگر یہ دیکھا جائے، عادات و اطوار کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رسول کا مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! رسول کو پروردگار جل جلالہ شہر کے اندر بھیجتا ہے، وہ شہر کے اندر رہتے ہیں، شہر کے ساکن ہوتے ہیں، تاکہ شہر میں بسنے والے اگر کوئی معزز حضرات ہوں تو وہ محسوس کر سکیں ہم اسی شہر کے رہنے والے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر! ہر رسول کی شان یہ ہوتی ہے کہ اپنے شہر کے اندر بسنے والوں سے وہ ممتاز نظر آتا ہے، علم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، وجاہت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے اس کے مقابلے کا کوئی بھی شہر کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ رسول مرد ہوا کرتے ہیں۔ پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے تھے وہ سب پر وحی کا نزول ہوتا تھا اور سب شہر کے ساکن تھے، تمہیں بھی ہم نے شہر میں پیدا فرمایا۔ مکہ مکرمہ شہر ہے۔ اللہ اکبر! پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر میں رہنے والے انسانوں کے درمیان اپنا بچپنا بھی گزارا، اپنی جوانی بھی گزاری، شادی بھی کی، بچے بھی ہوئے، تجارت بھی کی۔ علم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، کردار کے اعتبار سے دیکھا جائے، تجارت کے اصول کے اعتبار سے دیکھا جائے، امور خانہ داری کے اعتبار سے دیکھا جائے، بیوی بچوں کے سلوک کے اعتبار سے دیکھا جائے، اخلاق کے اعتبار سے دیکھا جائے، ذہانت کے اعتبار سے دیکھا جائے، عقل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل کوئی ٹھہرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ اتنا فرق بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے سب کی شان جدا تھی،
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے عرف و اعلیٰ ہے۔ اس سے پہلے جو رسول تشریف لائے ان رسولوں کی شان یہ تھی، کوئی قوم کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اس قوم کی زبان کو سکھا کر رسول رسول بھیجا گیا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک شہر کے رسول بن کر نہیں آئے، کسی ایک علاقے کے رسول بن کر نہیں آئے، کسی محلے کے رسول بن کر کے نہیں آئے، کسی شہر کے رسول بن کر نہیں آئے، کسی قوم کے رسول بن کر کے نہیں آئے، بلکہ ساری کائنات کے رسول بن کر کے آئے۔ اس لیے خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ارسلت الی الخلق کافہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پروردگار جل جلالہ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں تو جلوہ گر ہوئے، لیکن شہر مکہ کے پڑھے لکھوں کے درمیان، شہر مکہ کے معزز لوگوں کے درمیان ہی وہ معزز نہیں تھے، بلکہ پوری کائنات کے اندر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم پلہ کوئی دوسرا نظر نہیں آ سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے کی طاقت پوری دنیا کے لوگ مل کر کے نہیں کر سکتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا مقابلہ پوری دنیا کے لوگ مل کر کے نہیں کر سکتے۔ پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل و اعلیٰ بنا کر کے اس فرش گیتی پر بھیجا۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔